اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآنی واقعات و عجائبات کا بہترین گلدستہ اس کتاب کو لکھا ہے علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس میں مختلف پیغمبروں کے جو معجزاتی کارنامے ہیں ان کا ذکر ہے۔ اور یہ کتاب میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں بہت اچھی کتاب ہے۔ آج اس کا جو ہم پچھلے دنوں میں حضرت موسیٰ کے حوالے سے بات کر رہے تھے، ان کے معجزاتی کارناموں پہ بات کر رہے تھے۔ آج ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کیا کہ 12,000 یہودی بندر ہو گئے۔ اس کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ اس کا یہ جو پہلا میرا ویلاگ تھا اس کے بارے میں، جس میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ 12,000 یہودی بندر ہو گئے۔ اس کو پہلے کو پڑھ کے اس کو پڑھیے گا، یعنی اس کو کنٹینیو آپ کو پھر پڑھنے کا پورا مطلب سمجھ آئے گا۔ درس ہدایت۔ معلوم ہوا ہے کہ شیطانی ہیلا بازیوں میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دیں وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب بے نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہاں میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ اصحاب اہلیہ کے اس دل ہلا دینے والے واقعے میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کا سامان ہے۔ کاش اس واقعے سے مسلمانوں کے قلوب میں خوف خداوندی کی لہر پیدا ہو جائے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں کی پگڈنڈیوں میں بھٹکنے سے منہ توڑ کر صراط مستقیم کی شاہراہ پر چل پڑے اور دونوں جہانوں کی سربلندیوں سے سرفراز ہو کر اعزاز و اکرام کی سلطنت کے تاجدار بن جائے۔ کل صبح جو میں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا تو یہاں میں نے ختم کیا تھا، اب اسی کو میں جاری رکھوں گا۔ دنیا کے سب سے قیمتی گائے، دنیا کی سب سے قیمتی گائے، یہ بہت ہی اہم اور نہایت ہی شاندار قرآنی واقعہ ہے۔ اس واقعے کی وجہ سے قرآن مجید کی اس سورت کا نام سورت بقرہ، گائے والی سورت رکھا گیا ہے۔ اس واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے۔ ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ عز و جل، میں اس بچیا کو اس وقت تک ضمانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے، اور اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی اور بچیا چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار انتہائی نیکوکار ہوا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، ایک حصے میں سوتا تھا، ایک حصے میں عبادت کرتا تھا، ایک حصہ میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے 1/3 رقم صدقہ کر دیتا اور 1/3 اپنی ذات پر خرچ کرتا اور 1/3 رقم اپنی والدہ کو دے دیتا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے میرے پیارے بیٹے تمہارے باپ نے میراث میں ایک بچیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں خدا عز و جل کی امانت میں سو
سونپ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو کہ اے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق علیہ السلام کے خدا، تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے، اور اس بچیا کی نشانی یہ ہے وہ پیلے رنگ کی ہے اور اس کی کھال اس کی طرح چمک رہی ہوگی، گویا سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہے۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی تو فوراً وہ گائے دوڑتی ہوئی آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ یہ اس کو پکڑ کے گھر لایا تو اس کی ماں نے کہا بیٹا تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی گاہک کو بغیر میرے مشورے کے مت دینا۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار رہی تھی۔ بازار میں ایک گاہک آیا جو در حقیقت فرشتہ تھا۔ اس نے کہا میں گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا مگر تم ماں سے مشورہ کیے بغیر گائے میرے ہاتھ فروخت کر ڈالو۔ لڑکے نے کہا تم خواہ کتنی بھی زیادہ قیمت دو مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز اس گائے کو نہیں بیچوں گا۔ لڑکے نے ماں سے سارا ماجرا بیان کیا تو ماں نے کہا یہ گاہک شاید کوئی فرشتہ ہو، تو اے بیٹا تم اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں۔ چنانچہ اس لڑکے نے بازار میں جب اس گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا ابھی تم اس گائے کو نہ فروخت کرو، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے، تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت طلب کرنا تو وہ لوگ اتنی قیمت دے کر خریدیں گے۔ چنانچہ چاندی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے بہت مالدار آدمی کو جس کا نام عامیل تھا، اس کے چاچا کے چنانچہ چند دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے بہت مالدار آدمی کو جس کا نام عامیل تھا، اس کے چاچا کے دونوں لڑکوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش ایک ویرانے میں ڈال دی۔ صبح کی قاتل کی تلاش ہوئی مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا۔ آپ نے فرمایا تم لوگ ایک گائے ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو، وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گی۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ اور اس کی عمر و خیر وغیرہ کے بارے میں بحث خرید شروع کر دی اور بالآخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائے چاہیے تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی، یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو ہو بو یہ ایسی گائے تھی جس کی ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ لہٰذا لوگوں نے گائے کو اس کے چمڑے میں بھر کر سونا اس کی قیمت دے کر خریدا اور ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چاچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ بتا کر پھر وہ مر گیا۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا اور مرد سالے کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا کسی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ باہوالا تفسیر الساوی۔ آج اتنا ہی انشاءاللہ تعالی اس کو جاری رکھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو۔